آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی جانتا ہوگا، اور میں بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی ضرور واقف ہوں گے، جو کہ دور حاضر میں اسلامی حلقے کے ایک بڑا نام تھا، جن کی شخصیت، دینی خدمات اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہم بات کریں گے۔ میں صدقے دل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر حرمت رسول کی سب سے مضبوط، سب سے گرجدار، سب سے توانا اور ہمارے بریلوی مسلک کے عصر حاضر کے سب سے بڑے رہنما، جن کو ہم سے پچھڑے 3 سال اور تقریباً 235 دن ہو چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں بات کر رہا تھا خادم حسین رضوی صاحب کے۔ اس وقت حرمت رسول کے لیے اگر کوئی مضبوط آواز تھی تو وہ یہ تھی، جس سے کفر لرزاں تھا۔ بعض جاہل ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور جو دین کے چند الفاظ سیکھ کر خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس وفا کے رستے کا ہر مسافر ان کی صداقت کی گواہی دے گا۔ جس وقت مضبوط ٹانگوں والے پہلوان حرمت رسول کا سودا کر کے اپنی عیاش والی زندگی میں محو تھے، تب خادم حسین رضوی صاحب اس جنگ میں شریک چل رہے تھے۔ ہمارے دلوں سے کبھی بھی ان کے الفاظ خاموش نہیں ہو سکتے۔ جب بھی کوئی ہمارے دین اسلام پر حملہ کرتا، وہ ان کو اپنے سامنے کھڑا پاتا۔ ہر مسلک ان کے اس کردار کی گواہی دے گا۔ دفاع صحابہ، دفاع رسالت، دفاع اہل بیت اور دفاع پاکستان کے لیے ان کا ایک کردار تھا۔ چلے تو ہم بھی جائیں گے اور ہر کسی نے چلے جانا ہے، لیکن تاریخ ہمیشہ ایسے ناموں کو زندہ رکھتی ہے جو ہر خوف و جبر کے سامنے، جب ہر طرف خوف کا سناٹا ہو، وقت کے فرعون کے سامنے جو آواز بلند کرتا ہے، اس کو للکارتا ہے، تب لوگوں کی سماعت ہمیشہ کے لیے اس آواز کو محفوظ کر لیتی ہے۔ اور یہ سب خصوصیات ہم ان کی شخصیت میں دیکھ چکے ہیں۔ خادم حسین رضوی صاحب کی معاشی صورتحال بھی قابل غور تھی۔ ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، وہ کرائے کے نامکمل گھر میں رہتے تھے۔ یہ بات ان کی عاجزی اور تقویٰ کی مضبوط گواہ ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب نے اپنی زندگی دین کی خدمت میں وقف کر دی۔ ان کا علمی مرتبہ اور دینی خدمات قابل تعریف ہیں۔ ان کی تقاریر اور کتب آج بھی لوگوں کی رہنمائی کرتی ہیں اور ان کے پیغام کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب علامہ اقبال کے شعر و ادب کے بہترین قدردان اور مداح تھے۔ وہ اقبال صاحب کے گہرے مطالعے کی وجہ سے معروف تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور حاضر کے فرد واحد تھے جنہوں نے صحیح معنوں میں اقبال کو سمجھا۔ مزید یہ کہ انہوں نے علامہ اقبال صاحب کی شاعری اور فلسفیانہ نظریات کو عوام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بابا جی نے اقبال کے فلسفہ خودی، عشق اور مومن کے تصورات کی تشریح کی اور ان کے کلام کی تشریح کر کے نوجوان نسل میں اقبال شناسی کو فروغ دیا۔ ان کے خطبات میں اقبال کی شاعری کی گہری تفہیم اور وضاحت ملتی ہے، جس نے انہیں اقبال شناسی میں ایک ممتاز مقام بخشا۔ اب بات کرتے ہیں ان کی وفات کے بارے میں۔ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات 19 نومبر 2020 کو ہوئی، اور ان کی موت کی وجوہات متعدد طبی مسائل سے منسوب کی جاتی ہیں۔ وہ کافی عرصے سے شوگر اور دل کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ان کی حالت آخری دنوں میں شدید بگڑ گئی تھی، جس کے نتیجے میں انہیں بخار اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا۔ لاہور کے شیخ زاید ہاسپٹل میں داخل ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں دل کے دورے کی وجہ سے مردہ قرار دیا۔ طبی معائنوں کے مطابق ان کی موت کا بنیادی سبب دل کا دورہ تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے چاہنے والوں نے ان کی خدمات کو سراہا اور ان کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم کیا۔ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات ایک بڑا صدمہ تھا، لیکن ان کی تحریک اور نظریات ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں یقیناً اب بھی زندہ ہیں۔ خادم حسین رضوی صاحب تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کا پیغام اور خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کے الفاظ، ان کی جدوجہد اور ان کی حرمت رسول کے لیے دی گئی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو بابا جی کے چاہنے والوں تک پہنچائیں، اور اگر ہم سے اس ویڈیو میں کوئی کمی بیشی یا پھر کوتاہی سرزد ہوئی ہے تو درگزر فرمائیں، اور کامنٹ سیکشن میں محبت سے رہنمائی فرما دیں۔ اور اگر یہ ہماری چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کریں۔ جزاکم الخیرہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان ضیاء، اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان ضیاء فریدی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی ایسی خوبصورت موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔